السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں دعوتی دین کا شوق تبلیغ اسلام کی طرف لے آیا۔ انہوں نے 1991 میں بھارتی شہر ممبئی میں اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھ دی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے، اور وہ اکثر اپنی تقریر سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں: اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کا گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی کہ اس نے سارے عالم میں اسلام کی مٹاس پھیلا دی۔ دنیا کے سارے بڑے اعظموں میں وہ جا چکے ہیں۔ 20 سال کے عرصہ میں انہوں نے مختلف ملکوں کے بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور بہت زیادہ لوگوں کو بائبل، تورات اور ہندو کی گیتا و مہابھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ دعوتی دین کے مشن کے لیے وہ عظیم اسلامی مبلغ احمد دیدات سے متاثر ہوئے تھے، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں احمد دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار و چڑھاؤ آئے۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس مناظرہ کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا، اور ہر جگہ انہیں دعوتی دین کے لیے بلایا جانے لگا۔ یہ بھارت کے رہنے والے انتہا پسند ہندو کو فکر لائق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اسلام کی طرف جا رہے ہیں۔ 21 جنوری 2006 بھارت میں ہندو کے سب سے بڑے عالم سری روی شنکر کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا۔ مناظرے کا عنوان تھا اسلام اور ہندو مت میں خدا کا تصور۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے سری روی شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر بہت سے ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں اس سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد شروع کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے علم و دانش سے لوگوں کو اسلام کی حقانیت بیان کر رہے تھے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا، جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم عروج پر پہنچنے لگی، تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو چکی تھی۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کانفرنس کرنے سے رکوایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو مت کی توہین کر رہے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنئی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا، تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون کے مصداق ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی، ویڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کی ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا، جو جلد ہی مسلم دنیا کا سب سے بڑا ٹی وی چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی، تو وہاں موجود قادیانی لابی نے حکومتوں سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے۔ انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہ اب بھی ان کی ہر طرح مدد کر رہے ہیں۔ 2010 میں ہی بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کے 90 بااثر شخصیت قرار دیا، تو 2011 میں ان کا درجہ 89 تھا۔ 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔
ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب و امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کے جانب سے 2013 کے بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال انہیں ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن محمد عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کے پیج دنیا کے تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ پسندیدگی حاصل کرنے والا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زائد لائکس لے چکا ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک ملیشیا میں مقیم ہے اور ہندو نے ان کا جینا تنگ کر رکھا تھا اور ان کو انڈیا سے بے دخل کر دیا تھا، تو اسی وقت ان کو سعودی عرب کی حکومت نے شہریت دی اور اس کے بعد ملیشین حکومت نے بھی ان کو شہریت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفاظت فرمائے، آمین۔